السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ ترجمہ: اے میرے پیارے بیٹے، بے شک کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر کسی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں ہو تو اللہ اس کو ظاہر فرما دے گا۔ بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرنا، معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا اور جو مصیبت تجھ پر آئے صبر کرنا، یہ بڑے اہم کاموں میں سے ہے۔ برادران احباب درس، ان آیات میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں اور کی ہیں۔ اللہ باریک بھی ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ نماز قائم کرنا، معروف کا حکم کرنا اور منکر سے روکنا، جو تکلیف اور پریشانی آئے اس پر صبر کرنا، اور پھر فرمایا کہ یہ بڑے اہم کاموں میں سے ہیں۔ آج کے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے باریک بھی ہونے اور ہر بات سے باخبر ہونے اور نماز کے قائم کرنے کا کیا مطلب ہے اور ان دونوں میں کیا تعلق اور رابطہ ہے۔ اس کے بعد اگلے درس میں ہم معروف اور منکر کا مطلب بتا کر واضح کریں گے کہ معروف کا حکم کرنے اور منکر سے روکنے کے کام کو کرنے کے بعد تکلیف اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں، جس کے لیے صبر کرنے کی ضرورت ہو۔ برادران احباب درس، آپ بغور سمجھ لیں، ہماری زندگی میں کچھ کام ایسے ہیں جو قانونی طور پر درست کیے جا سکتے ہیں، یعنی قانون اگر چاہے تو ان کو ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن بہت سے کام ایسے ہیں جو قانون کے دائرۂ اختیار سے باہر ہیں۔ قانون لاکھ کوشش کرے وہ ان کاموں کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ایسے کاموں کو جو قانون کے دائرۂ اختیار سے باہر ہیں ہم اخلاق کہتے ہیں، یعنی وہ کام جن کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے، قانون کے دائرۂ اختیار سے باہر ہیں۔ مثلا اخلاص نیت ہے، شکر اور احسان شناسی ہے، وفا اور حیا اور شرم ہے، صبر ہے۔ بہت سی صفات ہیں جو ایک صالح معاشرے کے افراد میں ہونا ضروری ہیں، مگر دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں جو ان صفات کو انسانوں میں پیدا کر سکے، یا اگر کوئی ان کے خلاف کام کرے تو ان کو سزا دے سکے۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو قانون کے پاس تو کوئی ایسا پیمانہ اور معیار ہی نہیں جو ان کو جانچ اور پرکھ سکے۔ برادران، ملت پرست لوگوں نے اس کے لیے کچھ طریقے ایجاد کر رکھے ہیں۔ ایوارڈ دینے یا توصیفی سرٹیفکیٹ دینے کا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں اور کوئی بھی عقل مند آدمی اگر غور کرے تو کسی اچھے کام کے لیے ایوارڈ لینا یا کوئی توصیفی سند حاصل کرنا اخلاص نیت اور احسان شناسی کے خلاف ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی اچھے کام پر انسانوں سے ایوارڈ لینے والا یا کسی تنظیم سے سند توصیف حاصل کرنے والا سند حاصل کرتے ہی اپنے کام کے لیے اپنے خلوص اور محنت کو مشکوک بنا دیتا ہے کہ یہ کام اس نے کیوں کیا۔ جو لوگ اپنے ڈرائنگ روموں میں سندوں اور ایوارڈوں کی نمائش کرنے والے ہیں، ان کی نیت مشکوک ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا انسانیت کی محبت میں کیا تھا یا اپنے لیے کسی ایوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ بہرحال اس خرابی کو دور کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی بھی کار خیر کو اللہ کی رضا کے لیے انجام دے۔ اللہ جو مالک ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو زندگی، عقل اور صحت کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اس کی رضا، اس اللہ کی خوشنودی کا حصول انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اس کو اس کی رضا کے علاوہ کسی ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت لقمان
اسی بات کو اپنے بیٹے کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ بیٹا اپنے دل اور دماغ کو اس حقیقت سے کبھی غافل نہ ہونے دینا کہ اللہ باریک بین، لطیف اور باخبر خبیر ہے۔ وہ ایسا باریک بھی ہے کہ دلوں کے رازوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس سے نیتوں کا کھوٹ اور مقصد کا فساد کبھی کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ وہ کاموں کے ظاہر کو اور دلوں کے اندر موجود نیت کو، دونوں چیزوں کو بالکل واضح طور پر جانتا ہے، اور اس پر دونوں چیزیں عیاں ہیں۔ لہذا اعمال کو ظاہری طور پر درست اور ٹھیک ٹھاک رکھنا، اور اس کے لیے نیت اور مقصد بھی درست رکھنا۔ اس کے بعد فرمایا، اے میرے بیٹے، نماز قائم کرتے رہنا۔ نماز کے قائم کرنے کا مطلب ہے اپنی زندگی کے کل اعمال کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے واسطے کرنا۔ جو شخص نماز قائم کرتا ہے وہ دراصل اللہ سے یہ وعدہ اور عہد کرتا ہے کہ زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزاروں گا۔ وہ اعمال اور نیت دونوں چیزوں کو اللہ کے لیے کرنے کی مشق کرتا ہے۔ ایک انسان جو چاہتا ہے کہ وہ صالح بنے، اور وہ ایسا صالح بنے جس کا ظاہر اور باطن دونوں صالح ہوں، جو چاہتا ہے کہ وہ ایسا صالح بنے جس کا عمل اور نیت دونوں درست ہوں، جو انسان چاہتا ہے کہ وہ قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر اعلیٰ صفات کا حامل ہو جائے، جس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور اس کا باطن بھی پاک ہو، وہ اپنے اندر اگر واقعی صالحیت اور اعلیٰ صفات کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو نماز کا قائم کرنا اس کے لیے بہترین اور سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص نماز قائم کرتا ہے تو یقیناً قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر ایک مکمل صالح انسان بن سکتا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، اللہ کی اس صفت کو اپنے دل پر ہمیشہ جاری و طاری رکھنا کہ اللہ باریک بھی ہے، باخبر ہے۔ وہ چٹان کے اندر موجود کسی چیز کو، وہ آسمانوں کے اندر موجود کسی رائی کے دانے یا اس سے بھی چھوٹی چیز کو، وہ زمین کی گہرائیوں کے اندر موجود کسی ذرے کو، ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کو سامنے لانے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ وہ لطیف اور باخبر ہے، وہ تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے۔ لہذا بیٹا، اپنی نیتوں کو درست بنائے رکھنے کے لیے، بیٹا اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے مطابق بنائے رکھنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم نماز کو قائم کرتے رہنا۔ برادران درس قرآن، ہم آئندہ درس میں آپ کے سامنے معروف اور منکر کا مطلب واضح کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو بتائیں گے کہ معروف اور منکر، معروف کو کرنے کا حکم اور منکر سے روکنے کا حکم کرنے والوں پر کیوں مصیبت اور تکلیف آتی ہے، اور ان کے لیے صبر کی کیوں ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اولو العزم لوگ کس طریقے پر اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے ہم واضح کریں گے۔ فقط والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الخاتم الذی ارسلہ بالحق وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔